عروج کے نقصانات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالہ سے ہم نے پڑھے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کو گالی دینے سے منع کیا، مرغ کو گالی دینے سے منع کیا، اس لیے کہ مرغ جو ہے وہ انسان کو صبح کی نماز کے لیے جگاتا ہے، حتیٰ کہ مچھروں کو بھی گالی دینے سے، لعنت کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس لیے کہ ایک مچھر نے انبیاء میں سے ایک پیغمبر کو صبح کی نماز کے لیے جگایا۔ اسی طرح ہر وہ چیز جس میں کچھ ذرا برابر بھی خوبی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گالی دینے سے، ملامت کرنے سے، لعنت کرنے سے سرکار نے منع فرما دیا۔ آج جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں اس میں زمانے کو گالی دینے کا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی یسب بنو آدم الدہر، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ لوگ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ میں خود خدا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا بِيَدِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اس زمانے کے دن اور رات تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اقلب لیلہ ونہارہ، یہ دن بھی میں بدلتا ہوں، رات بھی میں بدلتا ہوں۔ وَإِذَا شِئْتُ قَبَّضْتُهُمَا، جب میں چاہوں تو اس کو روک بھی لیتا ہوں۔ گویا مکمل طور پہ زمانے کی گردش پر، زمانے کی تبدیلیوں پر، زمانے کو چلانے یا زمانے کو روک لینے میں مکمل طور پر گرفت قدرت خدا کی ہے۔ خدا جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جدھر چاہتا ہے، زمانے کو چلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دن بھی میں چلاتا ہوں، رات بھی میں چلاتا ہوں، اور اس دن رات کی تبدیلیاں میں کرتا ہوں۔ اسی رات اور دن کے آنے جانے کا نام ہی تو زمانہ ہے۔ تو زمانے کو جب چلا ہی میں رہا ہوں تو گویا خود زمانہ ہی میں ہوں، اور لوگ بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ عام روٹین ہے، دنیا گالیاں دیتی ہے۔ سرکار نے اسی بات کو صحیح مسلم میں بھی فرمایا، لا یسب احدکم الدہر، مسلمانوں تم میں سے کوئی بھی شخص زمانے کو گالی مت دے۔ کیوں؟ فإن اللہ هو الدہر، یقیناً اللہ خود زمانہ ہے، کیونکہ چلا جو وہی رہا۔ ابو داؤد شریف کی روایت کے الفاظ تو یوں ہیں، جناب ابو ہریرہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوزینی آدم، یوزینی بنو آدم، انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیسے تکلیف دیتا ہے؟ یقول یا خیبۃ الدہر، لوگ کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہے۔ فلا یقل احدکم یا خیبۃ الدہر، سرکار نے فرمایا یہ جملہ تم میں سے کسی شخص کو بولنے کا حق نہیں ہے کہ دنیا کہتی پھر زمانہ بڑا برا ہو گیا، جی زمانہ بڑا مشکل ہو گیا، زمانہ بڑا خراب ہو گیا۔ یہ جملہ سرکار دو علیہ وسلم فرماتے مجھے میرے رب نے کہا ہے کہ انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، ایذا دیتا ہے کہ وہ زمانے کو خراب کہہ رہا۔ کیوں؟ فرمایا فإنی أنا الدہر، میں خود زمانہ ہوں۔ اقلب لیلہ ونہارہ، اس کا دن بھی میں بدلتا ہوں، رات میں بھی بدلتا ہوں۔ اب ان ساری حدیثوں کو ملائیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جس طرح ہوا کو گالی نہیں دے سکتے، مچھر کو گالی نہیں دے سکتے، مرغ کو گالی نہیں دے سکتے، اسی طرح ہم زمانے کو بھی گالی نہیں دے سکتے۔ لیکن جس زمانے میں آپ اور ہم وقت گزار رہے ہیں اس میں تو ہر آدمی کہتا ہے زمانہ بڑا برا ہو گیا۔ یہ تکیہ کلام بھی ہے یا ویسے روٹین سے آدمی کہہ دیتا ہے بڑا سخت زمانہ آ گیا جی، بڑا برا زمانہ آ گیا جی، پہلے یہ ہوتا تھا اب یہ ہے۔ بھئی زمانے کو گالی نہیں دے سکتے، زمانے کو برا نہیں کہہ سکتے۔ زمانہ صرف دن رات کے آنے جانے، نقل و حرکت کا نام ہے، اس وقت کی تبدیلی کا نام ہے۔ یہ وقت کی ساری تبدیلی رب کرتا ہے۔
جب رب کرتا ہے تو دیکھو نا، دن تو وہی ہے، صبح سورج نکلتا ہے شام کو ڈوب جاتا ہے، شام کو رات شروع ہوتی ہے صبح سورج نکلتا ہی ختم ہو جاتی ہے۔ زمانہ تو یہی ہے جو گردش کر رہا ہے۔ بھائی زمانہ نہیں خراب، زمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ رات خراب ہوئی ہے نہ دن خراب ہوا ہے، نہ اس کی آب و ہوا خراب ہوئی ہے۔ خراب ہوا ہے تو ہمارا کردار خراب ہوا ہے، ہماری سوچیں خراب ہوئی ہیں، ہمارے اخلاق خراب ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنوارا، اپنی تربیت نہیں کر پائے، اب اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائے۔ اب ہم خرابی کو اس دہانے تک جا پہنچے کہ ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا، اور ہم بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے زمانہ خراب ہے۔ بھئی زمانہ تو تب خراب ہوتا کہ دن چینج ہو چکا ہوتا، یا دن رات کی جگہ رات دن کی جگہ آ چکی ہوتی، یا دن 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہوتا، رات 4 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہوتی، کسی کو ٹائم تھوڑا مل رہا ہوتا، کسی کو زیادہ مل رہا تھا، لوگ کہتے کہ یار یہ تو کم خراب ہو گیا، پہلے تو اتنا ٹائم ہوتا تھا، زمانہ ہماری حمایت کرتا تھا، ہم کام کاج کر لیتے، اب تو زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، زمانے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ ایک نظام قدرت ہے، وہ ایک ترتیب سے چل رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری مساجد میں نقشے لگے ہوئے ہیں، دائمی نقشہ اوقات نماز، یہ جب سے بنا ہے کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ مہینے لکھے ہیں، مہینے کی ڈیٹیں لکھی ہیں، ہر ڈیٹ میں فلاں دن اتنے منٹ پہ سورج نکلے گا، فلاں دن اتنے پہ نکلے گا، فلاں دن اتنے پہ نکلے گا، اور اتنے پہ غروب ہوگا، سیم وہی چل رہا ہے، کبھی زمانہ چینج نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ پچھلے سال جنوری کے مہینے میں سورج جو ہے نا اگر 4 بجے نکلتا تھا تو آج وہ 2 بجے نکلنا شروع ہو گیا، ایسا تو ہے ہی نہیں، وہی منٹ ہے، وہی سیکنڈ ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہے، ذرا برابر کی چینجنگ نہیں ہے۔ رب نے ایک ایسا نظم رکھا ہے، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ لیکن ہم بیٹھ کے کہتے ہیں زمانہ خراب ہو گیا، یہ زمانہ خراب ہو جانا، یہ جملہ سرکار دو عالم وسلم نے بارہا کہا ہے، بلکہ یہ جملہ خود رب نے اپنے محبوب کو بتایا ہے، تیری قوم، تیرے امتی، تیرے غلام، میرے بندے ایسا ایسا کہتے ہیں۔ کہے بندہ رہا ہوتا ہے، تکلیف خدا کو ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے تکلیف دے رہے ہیں لوگ زمانے کو برا کہہ کے، تو کیا کہنا چاہیے پھر؟ کہنا یہ چاہیے کہ ہمارا کردار برا ہو گیا، ہمارے انداز زندگی برے ہو گئے، ہمارا سلوک اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ خراب ہو گئے، ہم اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہو گئے، ہم نے اپنی تربیت نہیں کی، ہم نے اپنے اولاد کو نہیں سنوارا، اور ہم نے زمانے کو نہیں سنبھالا۔ یہ کہنا چاہیے، یہ جائز ہے۔ اپنا قصور اپنے اوپر لگائے، غلطیاں ہماری سونپ ہم اللہ کی طرف رہے ہیں، زیادتیاں ہماری سپرد خدا کے کر رہے ہیں، تو اس لیے اللہ فرماتا ہے لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ تو اس لیے نہ زمانے کو گالی دینی ہے، نہ ہوا کو گالی دینی ہے، نہ مچھروں کو گالی دینی ہے، نہ ہی مرغ کو گالی دینی ہے۔ ہر وہ چیز جو معمور خدا ہے یا نیکی میں ہاتھ ہے اس کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ یہ مخلوق ہے، تو حضرت انسان سب سے اولوالعزم مخلوق ہے، تو اولوالعزم مخلوق کو تکلیف دینا یا اس کو ستانا یا اس کو گالیاں دینا بہت ہی بدترین ہے، بلکہ عام تکلیف دینا بھی منع ہے۔ اس کی ایک مثال میں حدیث سے دے دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں تھے، تو سفر میں تھے، تو سفر کرتے کرتے تھک گئے، ایک جگہ پہ جا کے تھوڑے سے لیٹے، ایک صاحب کی آنکھ لگ گئی، دوسرے صاحب نے اس کے سامان میں رکھی ایک رسی اٹھا لی، رسی اٹھا کے چل پڑے۔ اب جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا باقی سامان سارا، رسی نہیں ہے میری، تو مسافر کے لیے رسی بہت ضروری تھی، چونکہ پیدل سفر ہوتے تھے یا اونٹوں اور گھوڑوں کے سفر ہوتے تھے، سامان نہیں باندھنا تو چلنا کیسے ہے، یا اونٹ کا گھٹنا نہیں باندھنا تو پھر حفاظت کیسے ہوگی؟ یہ تو بہت ضروری کام تھا، ضروری چیزوں میں سے ایک ضرورت تھی، ایک رسی کا ٹکڑا تھا، اس نے مذاق میں اٹھا لیا کہ چلو ابھی سویا ہے اٹھا لیتے ہیں پھر دے دیں گے۔ صحابی رسول تھا، صحابی رسول کے ساتھ صرف اتنا کیا، ایک رسی اٹھا کے چل پڑے، چلو واپس آئے گا پیچھے مل جائے گا تو پھر دے دیں گے۔ تو جب وہ جوان اٹھا، اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ میرے پاس تو رسی نہیں ہے، ففازیہ، اس کو بڑی پریشانی ہوئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، تاجدار کنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ڈرائے،
وہ تو ڈر گیا کہ اللہ جانے میری رسی کہاں گئی، میرا تو نقصان ہو گیا، میں نے سامان کیسے باندھنا ہے اور نہ نقصان ہو جائے، اتنی ذہن میں نقصان کا ڈر پیدا ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے دوسرے کو اتنی تکلیف دے۔ کیا خیال ہے؟ رسی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، عزت لوٹنے کی اجازت ہے، اور رسی اٹھا کر تھوڑی سی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، زمینوں پہ قبضے کرنے کی اجازت ہے۔ کیا خیال ہے؟ کتنی تکلیف، لوگوں کی نیندیں حرام نہیں ہو گئی؟ کیا خیال ہے؟ لوگ ذہنی مریض نہیں ہو گئے؟ جس کا نقصان ہو گیا وہ تو پاگل ہو گیا، اس کی تو نسل خراب ہو گئی ہے، وہ تو دشمنی میں اتنی حد تک جا پہنچا ہے، اس نے کچھ نہیں دیکھا، اس نے کہا اس نے مجھے لوٹا ہے میں نے اس کو لوٹنا ہے، اس نے مجھے خراب کیا میں نے اس کو خراب کرنا ہے۔ ہمارا زمانہ کہاں سے کہاں تک جا پہنچا، ہمارا کردار کہاں سے کہاں تک جا پہنچا۔ اس لیے ہمیں اپنے کردار کی اصلاح کرنی ہے، اپنے اخلاق کی اصلاح کرنی ہے، اپنے معاملات کی اصلاح کرنی ہے، تکلیف نہیں دینی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، یہ وجہ دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کامل مسلم ہی نہیں ہے جو اپنی زبان یا اپنے اعضاء سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دے۔ لہذا ہمیں تکلیف والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، راحت و سکون والے کام کرنا۔